اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس کے لیے میں وہاں جاؤں گا، اس کے لیے وہ ضرور لڑے گا، اس کے لیے یہاں مت آنا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اس کے لیے، یعنی ہر سینٹینس میں اس کے لیے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فور دس۔ فور دس مین اس کے لیے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس فور دس۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ I can do anything for this. I can do anything for this. اس کے لیے میں وہاں جاؤں گا۔ I will go there for this. I will go there for this. اس کے لیے وہ ضرور لڑے گا۔ He will definitely fight for this. He will definitely fight for this. اس کے لیے یہاں مت آنا۔ Don't come here for this. Don't come here for this. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس کے لیے بحث مت کرنا۔ تمہیں سبزیاں بھی لانی ہے، اسے ایک نئی ٹی شرٹ بھی لانی ہے، تمہیں میری دوائی بھی لانی تھی، مجھے ATM سے پیسے بھی لانے ہیں۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ پلس ہیو یا ہیز یا ہیڈ۔ ہیو یہ IVD یا پلورل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ ہیز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ ہیڈ یہ سمپل پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے۔ پلس ٹو پلس گیٹ پلس ادر ورڈز پلس ٹو۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ تمہیں سبزیاں بھی لانی ہے۔ یو ہیو ٹو گیٹ ویجیٹیبلز ٹو۔ یو ہیو ٹو گیٹ ویجیٹیبلز ٹو۔ اسے ایک نئی ٹی شرٹ بھی لانی ہے۔ He has to get a new t-shirt. He has to get a new t-shirt too. تمہیں میری دوائی بھی لانی تھی۔ You had to get my medicine too. You had to get my medicine too. مجھے ATM سے پیسے بھی لانے ہیں۔ I have to get money from ATM. I have to get money from ATM. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تمہیں کتابیں بھی لانی ہے، اسے آرام کرنے کی سخت ضرورت ہے، مجھے اس کتاب کی سخت ضرورت ہے، تمہیں اسے ملنے کی سخت ضرورت ہے، اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ان میں ایک چیز کامن ہے جو ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اور وہ ہے سخت ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان ڈائر نیڈ آف۔ ان ڈائر نیڈ آف مین سخت ضرورت ہے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ان ڈائر نیڈ آف پلس ورب پلس ING یا ناؤن پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اسے آرام کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ He is in dire need of taking rest. He is in dire need of taking rest. مجھے اس کتاب کی سخت ضرورت ہے۔ I am in dire need of this book. I am in dire need of this book. تمہیں اسے ملنے کی سخت ضرورت ہے۔ You are in dire need of meeting him. You are in dire need of meeting him. اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ He is in dire need of money. He is in dire need of money. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔
مجھے ایک موبائل کی سخت ضرورت ہے۔ اپنے حساب سے ایسے کر لو، اپنے حساب سے پڑھ لو، اپنے حساب سے لکھ لو، اپنے حساب سے اسے بتا دو۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اپنے حساب سے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اکارڈنگ ٹو یو۔ اکارڈنگ ٹو یو مین اپنے حساب سے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس اکارڈنگ ٹو یو۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اپنے حساب سے ایسے کر لو، اپنے حساب سے ایسے کر لو۔ ڈو اٹ اکارڈنگ ٹو یو بالکل ڈیلی لائف کا ایک کامن سینٹینس ہے جو روز بولا اور سنا جاتا ہے۔ اپنے حساب سے ایسے کر لو، ڈو اٹ اکارڈنگ ٹو یو۔ اپنے حساب سے پڑھ لو، اپنے حساب سے پڑھ لو۔ ریڈ اکارڈنگ ٹو یو، ریڈ اکارڈنگ ٹو یو۔ اپنے حساب سے لکھ لو، رائٹ اکارڈنگ ٹو یو، رائٹ اکارڈنگ ٹو یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ لیٹس سی سم مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ ڈو ریمبر دیٹ ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر is very important for spoken English, so learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency that can take you from basic to advanced level. Next example. اپنے حساب سے اسے بتا دو، tell him according to you، tell him according to you۔ اپنے حساب سے کروا لو، اپنے حساب سے کروا لو۔ get it done according to you، get it done according to you۔ اپنے حساب سے بولو، اپنے حساب سے بولو۔ keep on speaking according to you، keep on speaking according to you۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دیں۔ اپنے حساب سے کھیلو، اپنے حساب سے کھیلو۔ بس یہی باقی تھا بتانے کو، بس یہی باقی تھا سننے کو، بس یہی باقی تھا بولنے کو، بس یہی باقی تھا لکھنے کو۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں بس یہی باقی تھا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں only that was what left to۔ only that was what left to mean بس یہی کافی تھا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ اس فارمولے کو سیکھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے اور لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till the end and subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Have a look complete structure. Only that was what left to plus V1 یعنی first form of verb plus other words۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Let's see some example for better understanding۔ بس یہی باقی تھا بتانے کو، بس یہی باقی تھا بتانے کو بالکل ڈے ٹو ڈے لائف کا کامن سینٹینس ہے جو روز بولا اور سنا جاتا ہے۔ بس یہی باقی تھا بتانے کو۔ only that was what left to tell، only that was what left to tell۔ بس یہی باقی تھا سننے کو۔ only that was what left to listen، only that was what left to listen۔ بس یہی باقی تھا بولنے کو۔ only that was what left to speak، only that was what left to speak۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ Let's see some more example for better understanding۔ بس یہی باقی تھا لکھنے کو۔ only that was what left to write، only that was what left to write، only that was what left to۔ یہ فارمولا اسٹرکچر ہے۔ that mean بس یہی باقی تھا۔ رائٹ یہ بھی ون ہے یعنی فرسٹ فارم ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ بس یہی باقی تھا سیکھنے کو۔ only that was what left to learn، only that was what left to learn۔ بس یہی باقی تھا کھانے کو۔ only that was what left to eat، only that was what left to eat۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ بس یہی باقی تھا کہنے کو،
بس یہی باقی تھا کہنے کو. سبسکرائب English PS for more advanced English sentence structure